الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات ذی وقار سامعین محترم علماء اکرام مشائخ اعظام قراء حضرات نعت خوانان حضرات نقیب محفل منتظمین جلسہ محفل قرب و جوار دور دراز سے حاضر ہونے والے عشاقان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا 3 بج چکے ہیں اور میں بس 1-2 باتیں قبلہ پیر صاحب تشریف فرمائے ادھر بھی آپ بھی بچے نے جو نعت پڑھی ہے غلام مصطفیٰ صاحب نے بھی باقی حضرات نے بھی اور یہ مجھے خوشی ہوئی کہ ہمارے یہ بچے جب آج یہ خواہش کر رہے ہیں کہ محفل ہونی چاہیے اور اپنے گھر والوں کے اتنے پیسے لگوائے ہیں حضور کے نام پر تو انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے وہ بڑا ہی خوبصورت ہے اقبال قلندر لاہوری درویش لاہوری یہ کہہ کر گیا ہے کہ صدا افغانستان نہیں لوٹنا صدا عراق میں مسلمانوں کو ننگا کر کے کتے نہیں چھوڑے جائیں گے صدا شام کی بچیوں کی عزتیں نہیں لٹیں گی صدا برما کی بچیاں نہیں چیخیں گی صدا عافیہ صدیقی کو 86 سال قید نہیں سنائی جائے گی صدا ممتاز قادری کو تختہ دار پر نہیں لٹکایا جائے گا اور صدا اسمبلیوں کے اندر حضور کی ختم نبوت پر حملے نہیں ہوں گے اقبال کہنے لگا ایک وقت آئے گا کیا
کہنے لگا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، اسلام 2 سپر پاور ڈا دیتی ہیں، نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا۔ اقبال کہتے ہیں سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ انشاءاللہ ہمارے بچوں کی، نوجوانوں کی فکریں اور سوچیں اب بدل رہی ہیں۔ ہاں اب انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ تخت پر رسول اللہ کا دین ہوگا۔ توجہ، محمد عربی کا دین، توجہ۔ جب رسول اللہ کا دین تخت پر ہونا، عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں حضور کا دین تخت پر تھا، تو جب آپ وصال فرما گئے نا، یہ بلن دی لوڑ نہیں ہوندی جی، پہلے سینٹ جائے گا، پھر اسمبلی جائے گا، پھر کمیٹیاں بیٹھن گیا جی اسلام آنا چاہیے کہ نہیں، حضور آ گئے، بات ختم ہو گئی۔ یہ اسمبلی والے کون ہوتے ہیں، یہ مولوی کون ہوتے ہیں، پیر کون ہوتے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں، حضور آ گئی، بات ختم ہو گئی۔ اے انہاں دے پیرا میں نے شعر سنایا، اے انہاں دے پیر ہن تو وصال کر گئے، انہاں ایتھے چبرجی ایک گھر چ آئے ہوئے سن، تے میں انہاں دے پیراں دے پتر جڑے نو میرے شاگرد سن تے نال لے کے گئے، انہیں میں نے شعر سنایا سی، میں اس ویلے لکھوا بھی لیا سی کہ کلم ازل وچ آہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں، لوہے محفوظ کنواں روشن ہویاں مثل کندیلاں، وچ سفیلاں نال چراغاں شمس گلیندے اکثر قوم رزیلاں گھڑن دلیلاں۔ حضور کی آمد کے بعد کسی اور نظام کی بات کرنا، کسی اور بندے کی بات کرنا ایسی ہے جیسے 22 جون کا سورج چڑھا ہوا ہو تو کوئی موم بتی لے کر باہر نکلے۔ نال چراغاں شمس گلیندے اکثر قوم رزیلاں گھڑن دلیلاں۔ ہاں جی، موم بتیاں لے کے تے سورج تلاش کر دیں جی، 22 جون دا سورج چڑھے ہویا، حضور آ گئے، بات ختم ہو گئی۔ اب ہر بات امام الانبیاء کی ہوگی، ہمارے آقا و مولا کی ہوگی، لیکن اس کے لیے شرط ہے آپ کا جاگنا۔ نگی چادر تان کے سو گئے، تسی یہ نگی چادر 70 سال ستے رہے تھے، مسجدہ دے سپیکر بھی اتر گئے نا اللہ دے من، سینما دے بورڈ تا اترے، اللہ دے گھراں دے سپیکر اتر گئے، گھراں جو کیبلاں تا نکلیاں جنہیں ماں پیو نو پتراں نال لڑا دیتا، پتراں نو پیو نال لڑا دیتا، دھیاں نو بے باک کر دیتا، زنانیاں شوہراں دیاں نافرمان بن گئے، شوہر زنانیاں تو متنفر ہو گئے، راتی اپنے جناب رضائیاں وچ غیر عورتاں نال گلاں کردے، منکوہاں نال اس کمرے لیٹی، یہ ساریاں چیزاں بے باکیاں کیوں بڑھیاں؟ ہاں نگی چادر تان کے سو گئے، ہاں نگی چادر تان کے سو گئے، مالک چور پچھان کے سو گئے، مالک چور پچھان کے سو گئے۔ جدو دین دے ڈاکو سن تو انہوں پتہ نہیں سی پا حضور دا دین کیوں جا، نگی چادر تان، وہ چھڑو جی مولی صاحب، وہ جتھے دنیا لگی پھر لگی رہن دیو، تے جلیاؤ جتھے دنیا لگی رہن دیو، تیرا جسم اتنا جڑا بڑا قیمتی ہو گیا، جے رسول اللہ نو لوگا ایتھے پتھر مارے دین دی خاطر، تے تم پتھر کیوں نہ کھا دا؟ جی امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے لوگا کٹ دیتے تے تیرا جسم بہت قیمتی سی، جے صدیق اکبر نو منہ تے لوگا جتیاں مار دیتیاں تے تو حضور دی خاطر تے حضور دی عزت دی خاطر جتی کیوں نہیں کھا دی؟ کیونکہ مولی خادم کا جسم بڑا قیمتی تھا۔ میں نو گھسیٹ کے جدوں لے جا رہے سن نا پولیس والے دوسری منزل تو میں ہس رہے سے، اور میں نو پولیس والے کہنے لگے تو ساڈا مذاق کردا، میں کہا چلے وہ مذاق نہیں کردا، کہندے پھر تو ہستا کیوں میں؟ دیکھتا نو معذوری دی حالت جیسی گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں تے ٹھنڈی رات ہے، 22 جنوری دی رات ٹھنڈی کتنی ہوندی تے نال دھند بھی پئی ہوے، تے کہندے تو ہستا کیوں نہیں گل تو؟ میں کہا چلیا میں ہستا تاں ہاں جنہاں نو تسی خوش کرن واسطے مینوں گھسیٹ رہے ہو، نہ تساں میری چٹی داڑھی ویکھی، نہ میرا عالم ہونا ویکھیا، نہ میرا حافظ ہونا ویکھیا، نہ تساں میری معذوری ویکھی، تسی آخر کسی نو خوش کرن واسطے آئے بیٹھے ہو نا، تے تساں جس نو خوش کرن واسطے مینوں گھسیٹ رہے ہو نا، وہ تانوں ویکھ کوئی نہیں رہا، لیکن جنہاں واسطے میں گھسیٹیا جا رہا وہ مینوں ویکھ رہا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. تو چلو اے ہاتھ ایک دن غسل دین والے تے ڈھا چڑھ جانے مرن تو بعد او دا پھر دل کرے گا کدی اینج سٹ دے گا پھر قبر وچ رکھن لگے اپنی مرضی نہ رکھے گا. اج حضور واسطے ہاتھ چکو. ہاں جی اج حضور واسطے ہاتھ چکو. اینج کر کے ہاتھ لا اینج کر رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. دبئی وچ ایک پٹھان ہے او کام کرن تو بعد نہ پھر اینج لبیک دے نعرے لاندا اینج کام کرن تو بعد لاندا. انہاں کہا اینج کیوں لاندا؟ انہوں نے کہا میں نے ایک بابا دیکھا ہے وہ لاہور سے ٹریلے پر بیٹھ کر راولپنڈی تک گیا تو ایسے ایسے لبیک کہتا رہا. اس کا مطلب ہے کہ لبیک کہنے سے پاور آتی ہے. ایتھے کر کے نعرے لاؤ. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. توجہ مینو وہ پولیس والا موٹر وے تو انہیں مینو نپیا رات 12 بجے میری گڈی تے گھیرا پا لیا. میرے نال جڑے چوچے موچے ہیں انہیں سارے نو اپنی گڈیاں بٹھا لیا. میری ڈرائیونگ سیٹ تے پولیس افسر بہ گیا. وہ مینو کہنے لگا وہ تو دین دا ٹھیکیدار ہے جدو تیری تقریر سنو تو حضور دی عزت تے گل کرنا تیرا اور کام کوئی نہیں. میں انہوں ایک گل کی تھی میں کہ یار ٹھیکیدار نہیں چوکیدار ہاں. میں کہ تو بھی تنخواہ لینا نہ ویکھ نہ تو میں گرفتار کیتا ہے تو آخر تنخواہ لینا نا تے میں بھی تو کسی دی تنخواہ لینا. میں کہ تینوں گن کے تنخواہ لبدی جنہ دی میں نوکری کردا آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیگ دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا. ہاں میں کہ تینوں تو گن کے دیں دیں تو میں جنہ دی نوکری کرنا وہ گنے بغیر دیں دیں. جب وہ بھیگ دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. کیوں جی اور میرے بارے کہنے ان 21 کروڑ روپے لیا 21 کروڑ تو اسا پیر مدنی صاحب نو کبھی تے سویرے دے دینا ہے. چلو توجہ اے تے حضور دے غلام اتنی جتیاں پاندے نے 21 کروڑ دیا جڑے تسی ساڑھے تے الزام لاندے. جلے ہوئے جڑے 21 کروڑ لیندے نا وہ 12,000 شیل نہیں کھاندے ہوندے. تو گل عقل والی کرو. اور پیڑاں اور تے چیکاں اور پیڑاں اور تے پھکیاں اور درد اور دوائیاں اور یہ تو نہیں نا بات نہیں جیڑی کوئی گل ہے ان تو نہیں نا رویر مکنے. تسی منو اسا ظلم کیتا ختم نبوت تے ڈاکا ماریا منو رسول اللہ دی عزت تو تساں جڑا ممتاز قادری نو روزے دی حالت وچ پھٹے لایا دسو کدے کہن تے لایا نے ساڈی امت دا پوری دا تواڈے کول ایک سوال ہے اس سوال دا جواب تانوں اج نہیں کل دینا پینا ہے. ہاں قبر وچ بھی دینا ہے کل حشر وچ بھی دینا ہے. جس آپو ظلم نہ کرنا کوئی تے فضا اکبر تھی ڈرنا تے جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا مرنا. اسی تانوں آج یہ کہہ رہے ہیں آج معافی منگو اللہ رسول کو. ہاں باقی گناہگار کے لیے معافی ہے. کیوں جناب گناہگار کے لیے معافی ہے. بسم اللہ تے اسم اللہ دا تے بھی گہنا بھارا ہو
تے نال شفاعت سرور عالم اتے چھٹسی عالم سارا ہو تے حدوں بے حد درود نبی نو جیدہ ایڈ پسارا ہو تے میں قربان تنہاں دوں باہو جنہ ملیا نبی سہارا. کیوں جی؟ اس واسطے توجہ جی، اس واسطے او ایک وکیل عورت مری ادھی حمایت کالم پہ لکھے جاندے ہیں کہ جس دن مولوی جہنم دے سیخ کباب دے تڑے جا رہے ہون گے، ایک کالے کوٹ والی زنانی اللہ دے سامنے غفور الرحیمی دے کالا کوٹ پا کے تے گناہگاراں دے دلائل دے رہے ہو. اتنے بے باک ہو گئے ہو تسی. تانوں پتہ ہے قیامت دا منظر کیوں جا تسی ایک عام او عورت جنہیں ساری زندگی ختم نبوت کے خلاف گفتگو کی تھی ناموس. میں اس کا ذکر چھیڑ کے اپنی محفل میڑی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں امت دی بے باکی دسنا چاہتا. اور تانوں سمجھ کوئی نہیں، تسا دین سمجھا لوارثن دین دے وارث موجود ہاں. سی اسا گردنا صرف حضور واسطے رکھی ہوئی ہیں اور اسی توجہ اور اسی دنیا نو دسیا فیض آباد 12,000 شل کھا کے ہاں جی گولیاں کھا کے تے 8 لاشاں موڈے تے چاہ کے اسی دسیا سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے، رسول اللہ سے غداری برداشت نہیں ہو سکتا. اسی صرف ایتھے نعرے نہیں لاندے پہ اس محفل نعت وچ. ہاں میں تو کمر دا مریض ہاں پیر صاحب. میں تو ٹرالے دے پچھلے ٹائراں تے بیٹھ کے گیا لاہوروں لے کے پورا سفر میں ٹرالے تے کیتا. میں کنٹینر وچ بیٹھ کے نہیں گیا، اوتھے میں ٹائراں نال ستا رہا. ٹائر جڑے سن میں اوتھے ٹائراں دے تھلے نال ستا رہا. میں آکھا گلاں کرنیاں عشق رسول دیاں جب اوکھا ویلا آوے تے بندہ اندر وڑ جائے. آگ لگی اس درخت کو اور جلنے لگے سب پات. درخت نو آگ لگ گئی، پورا جناب پتے لپیٹے چ آ گئے. اوتے پرندے بیٹھے سن تے بندہ ایک قریب تو گزریا، انہیں ویکھیا اگ تھلو بامڑ دی طرح جا رہی، پرندے مست ہو کے بیٹھے ہوئے. وہ کہنے لگا ارے اڑو اڑو پنچھیو جب پنکھ تمہارے ساتھ. اور کہنے لگا پرندے ہو تسی تو اڑو چلے ہو اور درخت نہیں اڑ سکتا، تسی کیوں چلتے ہو؟ اور پرندے پیر صاحب جواب کی دیتا اور ماحول کہنے لگے ہوئے میوہ کھادا اس درخت دا اور ناس کیے سب پات، اب تو ہمارا دھرم یہی جل جانا اس کے ساتھ. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک. دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ اے تے جلیو پاکستان دا مطلب ہویا نا. مسلمان دا مطلب اگلے شعر چاہ رہا. دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس پلازے بڑھانا مسلمان. پوتریاں دا ویاہ میں جے نہیں ویکھیا تے میں وہ ویکھ کے جاواں اے مسلمانی. ڈاکے مارنے اے مسلمانی. مسلمانوں دا خون پینا ہے مسلمانی. ممتاز قادریاں پھٹے لانا مسلمانی ہے. یہ بھی عشق رسول ہے. میں پڑھیا کوئی نہیں پیر صاحب ہو جائے عشق رسول. بڑھا ہو گیا پڑھ دیا پڑھا دیا پکا حافظ آ. میں ایک رکعت ہوں بھی پورا قرآن پڑھ جانا. ویل چیئر ہوتے بیٹھے پکا پکا حافظ. اگر حافظ ہی نہیں بلکہ قرآن دا ترجمہ بھی مینوں آندا ہے، قرآن دے سیغے بھی مینوں آندا ہے. الحمدو تو قرآن شروع ہوندا ہے نا. حمد يحمد حمدا فهو حامد وحمد يحمد حمدا فذاك محمود. لم يحمد لم يحمد لا يحمد لا يحمد لن يحمد لن يحمد لا يحمدن لا يحمدن لا يحمدن لا يحمدن. الامر منه يحمد لتحمد ليحمد ليحمد والنهي عنه لا تحمد لا تحمد لا يحمد لا يحمد. الظرف منه محمد محمدان محامد ومحامد والآلة منه محمد محمدان محامد ومحامد محمدة محمدتان محامد ومحامدة محماد محمدان محامد محامد ومحامدة. افعل التفضيل المذكر منه احمد واحمدان احمدون حامد وحامد. والمؤنث منه حمدا حمديان حمديات حمد وحميدا. وفعل التعجب منه ما احمد واحمد بي وحمد يحمدت. توجہ ایتھو لے کے نا تے قل اعوذ برب الناس تک سارے مینوں قرآن دے انجے گردان آندیاں.
قل اعوذ برب الناس قال يقول قولا فهو قائل وقيل يقال قولا فذاك مقول لم يقل لم يقل لا يقول لا يقال لن يقول لن يقال الامر من كل تقل يقل يقل والنهي عن لا تقل لا تقل لا يقل لا يقل الظرف من مقال مقالان مقابل ومكيل ولالة من مقبل مقبلان مقابل ومكيل مقبلة مقبلتان مقابل ومكيلة مقبال مقبالان مقابل مكيل ومكيلة افعل التفضيل المذكر من اقبل واقبلان اقبلون قابل ومكيل والمؤنث من قولا قوليان قوليات قبل وقبيلا وفعل التعجب من ما اقبله واقبل به وقبل يقبلت. پورے قرآن دے میں ایویں سیگے آنے گردانہ بھی آنے اے بھی میں نے پتا ہے کل اصل میں اقبل تھا واو کا زمان نقل کر کے کاف کو دیا اجتماع ساکنین سے واو گر گئی حمزہ وصلی کا مابعد متحرک ہو گیا وہ بھی گر گیا تو کل رہ گئے. کیوں جی میرے نال تے گل او کرے جڑا کم از کم میرے جتنا مولوی تو ہوئے چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چون نے پترا جب بات حضور کی آ جائے تو پھر بات ساری ختم. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ہمیں لوگ آج نیا دین پڑھانا چاہتے ہیں یورپ کی این کے لگا کر جو ٹرمپ کہتا ہے وہ چوڑے کے کہنے سے ہم اپنے نبی کی عزت کا قانون بدل دیں. وہ چوڑا کون ہوتا ہے؟ اپنا ملک چلائے اس چوڑے کو. یہ ملک بنا ہے امام الانبیاء کے نالین سے جو خاک لگی ہے اس کی برکت سے پاکستان بنا ہے اور پاکستان میں صرف حضور کی بات ہوگی اور کسی کی بات نہیں ہوگی. بس بات ختم ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ تے ضرب لاؤ ہے نال لیٹے عاشق رسول علم الدین. اے بھی قبر چندہ تواڈے اس نعرے دا جواب دے وے کہ واقعی یار میں پھانسی تاں ہی کھادی سی حضور دی عزت واسطے تے پاکستان علم الدین دے خون نال بنیا. تے وہ شیر بھی اپنی قبر وچ کہے واہ میرے وارث واہ بڑے سونے نعرے لا رہے ہو. نعرہ انج لاؤ بھائی ایتھوں آواز اٹھے لا الہ الا اللہ دی. مودی اپنی چارپائی تو بیٹھے تھلے ڈہ پوے. او دا جرنل بھی جنے سانو دھمکی لائی او گاں دا موتر پین والا بھی تھلے ڈہ پوے کہ محمد دے غلام جاگ پے. وہ شہاب الدین غوری دے وارث آ گئے. محمود غزنوی دے گھوڑے چل پے. سلطان صلاح الدین ناموس رسالت دا محافظ آن والا ہے. نور الدین زنگی آن والا ہے. این کر کے نعرہ لاؤ پاکستان کا مطلب کیا؟ الا اللہ تے ضرب آوے. ہاں جی حضرت طاہر بندگی بھی تھے لیٹن بڑے بڑے شہنشاہ اس قبرستان وچ لیٹے ہیں. دین دے وارث جنہ بڑیاں بڑیاں قربانیاں دتیاں. او خوش ہون کہ نہیں یار وہ پاکستان لبرلزم کی طرف نہیں جا رہا. پاکستان تو غلامی رسول کی طرف جا رہا. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ اینج نہیں اے تے میں اتھے جنگلے جو گجرات گیا تو انہاں نعرہ لایا تے تمبو بھی اڑن لگا سی لا الہ الا اللہ نا. تسی جالی دودھ پیندے ہو زور لاؤ. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دیکھو دیکھو کون آیا؟ محمد عربی کا دین آیا. دین آیا. کیوں جی اسی کہتے کیا بھئی پیرہ نو لے آؤ. اسی کہتے کیا پیرہ نو لے آؤ. اسی کہتے حضور دا دین لے آؤ. جدو حضور میں گل وچے رہ گئی جدو حضور دا دین ہوئے نا بیٹھیا تخت ہوتے عمر بن عبدالعزیز جدو دنیا تو صرف 2 سال دور عمر واپس آ گئے سی. 33 سال حکومت کرنے کے بعد لوٹ کر کھا گئے. پھر کہتے ہمیں ایک اور موقع دو. چلے آئے تھے 2 سال دور عمر واپس آ جانا جی بندے دی نیت ٹھیک ہو گئے. کیوں جی عمر بن عبدالعزیز 2 سال حکومت کی تھی. دور عمر ہے اہل سنت کے نزدیک یہ 5واں خلیفہ راشدن. ہاں جی عقائد دی کتاباں چ عمر بن عبدالعزیز 5ویں خلیفہ راشدن ساڈے. دور عمر واپس آ گیا. بکری دے شیرا ایک جائی پانی پیتا. آپ جب فوت ہو گئے نا عمر بن عبدالعزیز تے جنگل جڑے پہاڑاں تے راندے سن نا چروائے انہاں شہر والے نوں اتوں کھڑ کے تانوں پتہ ہے پنڈاں وچ جڑے چروائے ہوندے انج آواز دیندے اے انہاں دا سپیکر ہوندا جے ساڈا سپیکر انج کر کے پنڈاں وچ ہن وی آواز دیندے او فلانے ذرا رکی تے میلاں تک آواز چلی جاندی. ہاں جی پرانے زمانے دھوتے سر تو پٹکا لا کے کہندے سن انج انج کر کے سمجھی بندہ مینوں بلا رہا میلا. ہن تے فوناں دا حساب آ گیا. انہاں انج کر کے نا پہاڑاں تو کھڑے ہو کے تھلے آواز لائی پنڈاں شہراں. انہاں کہا یار عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے.
انہوں نے کہا تانوں کیویں پتا ہے؟ کوئی فون دا نظام تے ہے نہیں. انہوں نے کہا تانوں کیویں پتا چلیا؟ انہوں نے کہا یار جدوں تک عمر بن عبدالعزیز زندہ سی نا کسے بھیڑیے نے بکری نو نہیں چکیا. اج اسی ویکھیا جیڑا بھیڑیا آندا بکری نہیں لئی جاندا. انہوں نے کہا واقعی عمر بن عبدالعزیز فوت ہو. جی اتنے محمد عربی دا دین بیٹھا ہوئے نا بھیڑیے بھی بکری نہیں چاہتے. جی اتنے اے بیٹھے ہو نا تے جاندیاں جاندیاں زینب بچی نو انسان بھیڑیے چک کے لے جاتے. وہ بھی لاہور دے 40 کلومیٹر صرف دور. ایتھے تختے لاہور ہے تے 40 کلومیٹر زینب اجڑ گئی. اور اس دا باپ پریس کانفرنس کرنے لگا تے اس طرح فرعون بھی نہیں جس طرح اے فرعون بڑے کھڑے نے اس ٹائم اینج کر کے دا سپیکر بند کر رہا ہے اینج کر کے. ایک بچی مقتولہ بھی ہے ایک مظلومہ بھی ہے پیو بھی دا مظلوم ہے. یار ایک مظلوم نو گل کرن دی بھی اجازت نہیں لعنت نہیں بھیجنی. حضور دا دین لے آنا تاکہ ایک زینب ساریاں ہی دنیا تے بچ جان. انہوں نے پتہ چلے محمد عربی دا دین آ تساں ذمہ دار ہو ساری گل دے. ہاں حضور نے فرمایا میں تو فتویٰ تواڈے تے نہیں لاندا لیکن ایک گل یاد رکھنا مم مشا یہ میرے آقا کا فرمان ہے مم مشا ما ظالم و یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام. مولویاں تک حضور گل چھوڑی نہیں لوگ مولویاں دے گاٹے لگ جان گے. مولوی تو فتوی دینا فتویٰ بھی خود رسول اللہ دا ہے. حضور نے فرمایا جڑا کسی ظالم نال چلیا اور انہوں پتہ ہے بندہ ظالم ہے حضور نے فرمایا کسی مولوی نو فتویٰ لان دی لوڑ نہیں ہو خود ہی اسلام چ نکل گیا. ظالم نال چلن والے دا حال ہے تے خود ظالمہ دا کی حال ہونا. اب باز آ جاؤ بڑی ہو گئی. نگی چادر تان کے سو گئے مالک چور پچھان کے سو گئے. لٹن والیاں رج کے لٹیا لٹن والیاں جاگن والے جان کے سو گئے. جاگن والے دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ جی عشق نبی نہیں سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا؟ وت ہندوستان ہی ٹھیک آسے 20 لاکھ بندے دیاں قربانیاں دتیاں. اے تے میجر امیر افضل بھی لکھیا غلام محمد بھٹی جڑا جنگ عظیم وچ خود بھی لڑدا رہا 104 سال دی عمر ہوئی ہے پچھلے سال فوت ہویا. انہیں اپنی کتاب لکھی وہ میں اپنے نواسے دے ہاتھوں نے بھجوائی. انہیں کہا میرے تو آخری عمر ہے اے گل میں دے وچ ایک بھی کوڑ نہیں لکھیا. انہیں اپنی کتاب دا نام ہے در اغیار سے لے کر در یار تک. اس کتاب غلام محمد بھٹی اور دوسری جنگ عظیم وچ بھی وہ قید رہا ہوتے کالے پانی. بہرحال لمبا اس نے اپنی کتاب وہ پڑھن والی ادھے بھی انہیں لکھیا. انہیں کہا 70,000 مسلمان. میجر امیر افضل نے بھی پاکستان کتاب وچ لکھیا پاکستان کی کہانی حضور پاک کے سپاہی کی زبانی حضور پاک کا جلال و جمال. انہاں ساریاں کتاباں جنہاں لکھیا انہاں کہا کہ 70,000 کڑیاں جڑیاں قتل ہوئیاں اپنے آپ ماں باپ کیتیاں ہوتے علیحدہ نا 70,000 کڑیاں ہندو سکھ چک کے لے گئے جدو پاکستان بنے. تو ہندو سکھ جمدیاں جمدیاں مر گئیاں. ہر روز دیوار نال کن لاندیاں سن کہ ہونے کوئی محمد بن قاسم گھوڑے لے کے آ رہا. آج بھی جناب میں عافیہ صدیقی دی ماں نو کراچی ملیا انہیں میں نو اپنے زبان نال گل سنائی. انہیں کہا میری دھی 16واں سال ہے امریکی قید وچ بیٹھی ہر روز آ کے امریکی جدو دے جیل دا دروازہ کھول دین نا او ظالم تے میری دھی نو تانا دین دین راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا تینو چھڑان. راتی نور الدین زنگی دے گھوڑے نہیں سن آئے. راتی وہ محمود غزنوی تہاڈا نہیں سی آیا تینو چھڑان. کہنے لگے میری دھی کپڑا منہ تے پا کے دوئے پاس کر کے رون لگ پیندی. انہوں نے کی جواب دے وے؟ اگلی گل سنو اے بچو تسی مڑ مڑ کہندے ہو فلانا آیا اب حضور کا دین آئے گا تو اس جملے کا بدلہ ہم لے سکتے ہیں. امریکی پتہ ہے کی کہندے عافیہ صدیقی نو؟ کہنے لگے تے ہن محمد بن قاسم کوئی نہیں آنے. ایک طریقہ ہے تو آپ کو کنڈی کھول کے چلی جا اسی تینوں رہا کر جاؤ کنڈی کھڑی آ لیکن ایک شرط ہے اسی قرآن تھلے بچھا دیں دیں تو قرآن اتے چل کے جا کے کنڈی کھول کے چلی جا. یہ دا جواب کس نے دینا ہے؟ مڑ کے کہتے ہیں مولوی ہمیں گلاں کرنے. اسی اتنا ہی پوچھن گئے اسی فیض آباد کے دسو ختم نبوت ڈاکہ کنے ماریا؟ اسی تو بندہ ماریا جی. اسی کسی نے گالاں کڈیاں. اسی تو تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لا رہے سی. اسی صرف پوچھن گئے اسی دسو ڈاکو کیڑا ہوئے ایڈا وڈا ظلم کنے کیتا ہو یار؟ دسو پاکستان وچ حضور دی ختم نبوت تے حملہ ہویا. دسو پھر اسلام رہیا کیڑا ہے جے تسی ختم نبوت اسی آئے پوچھن گئے اسی بجائے اس تے کہ ساڈی گل سن دے سانو 8 لاشاں اور تھما دیتی. اے بچہ ہونے تو کوئی بیٹھے آج دی داڑھی نہ ہوئے اٹھ بچہ تو کھڑا ہوئے اے بچہ اے کھڑا اتنا سارا سی حافظ الدین اجو دی داڑھی کوئی نہیں سی آئی. داڑھی نہیں سی آئی انہوں ایتھے گولی مار دی
لیکن قربان حافظ تی بھی ڈاندیا ڈاندیا رویا نہیں سی جدو ٹھہر رہے سی نا پیر صاحب تو کہندا سی تاجدار ختم نبوت. یہ اسی تواڈے کول انصاف دی گل کر رہے ہیں. یہ مت سمجھو کہ میں کوئی سیاسی گفتگو کر رہا. میں تواڈے نال دین دی گفتگو او کر رہا جدا پوچھ ہونی. قبر وچ یہ نہیں پوچھا جانا تو ووٹ فلانے نو دتا سی کہ نہیں, تیرا پیو کہو جا سی, تیری ماں کہو جی سی, تو کوٹھی بنائی سی کہ نہیں, پتر دا ویاہ کر کے آیا کہ نہیں, پلازا بنایا سی کہ نہیں, کتنے حج کر کے آیا, عمرے کتنے کیتے نو. اے نہیں سوال ہونا قبر وچ. قبر وچ ہونا ما کنت تقول فی ھذا الرجل, اے دس اس نبی نال کی وفا کیتیا. جی حضور نے رخ انور دوسری طرف پھیر لیا, میری ختم نبوت تے حملہ ہویا تے تیرے کو ٹائم بھی کوئی نہیں سی. بلکہ جنہ پیرا دیتا تو انہاں تے بھی تانو تشنیع کردا سی کہ جی وہ کیوں گئے, اور اسی روٹی کھان گئے سی, سانو لاہور روٹی نہیں سی لبدی, اسی فیض آباد روٹی منگن گئے سی. ساڈے حلوے چ حلوہ جڑا نا وہ کم ہو گیا سی, حلوہ نہیں سی سانو لبدا لاہور. زرداری دا پٹھا کہندا مولوی کے حلوے کو خطرہ ہے. میں کہا جلیا, اور آج بھی وہ بدی و زمان بھٹی صاحب انہوں آئے تو کہنے لگے اسی ایک دن 24 گھنٹے دا حساب لایا پہ اسی فیض آباد کتنی نعمتاں کھادیاں, تو وہ کہندے سن 52 قسم دے کھانے کھا دینا. ساڈے حلوے تے حلوے جلیا, حلوہ ساڈا انگریز نہیں بند کر سکیا, تسی کون ہوندے ہو ساڈے حلوے بند کرن والے. اسی مڑ کے پتر حلوہ ہی کھاندے نا, شراباں تے نہیں نہ پیندے, موتر تے نہیں نہ پیندے. شراب اور پیشاب میں تو اسلام میں کوئی فرق نہیں. مطلب اپنا موتر بوتل پجا کے پی لوے یا شراب پی لوے, گل تے کوئی ہے. اسلام میں انہاں دو چیزاں دا کوئی فرق کوئی نہیں. اسی مڑ کے مہنگائی بھی ہو گئی نا تے ڈالٹا گھیو پا کے تے حلوہ کھا لواں گے, لیکن موتر تے نہیں نہ پیندے. اسی ساڈنا گلاں کر دو, اسی دین دی گل کرنا چھڑ دئیے. بیانیت تسی سانو تقریراں دسنیاں, تقریراں ساڈے آقا و مولا فرما گئے. سنو جی خطبہ حجۃ الوداع, ساڈا بیانیہ رسول اللہ فرما گئے. میری امت دے علماء نے کیڑا بیانیہ بیان کرنا ہے. ٹرمپ بیانیہ اپنے پادریاں نو دے, مودی اپنے انہاں جناب دے انہاں نو جڑے انہاں دے مذہبی رہنماواں, سکھ اپنے نو دیون. ساڈا بیانیہ سانو رسول اللہ دے گئے کہ قیامت تک میری امت دے علماء نے کیڑی گفتگو کرنی. ہاں جی لو جی خطبہ حجۃ الوداع سنو. 1,24,000 صحابہ اتھے موجود سن. اے خطبہ جڑا میرے آقا و مولا نے پڑھیا, فرمایا یا ایھا الناس انی لا ارانی و ایاکم نجتمع فی ھذا المجلس ابدا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا وستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع ودماء الجاہلیت موضوعۃ ان اول من ادوا من دماء آدم ابن الربیعۃ ابن الحارث کان مسترضعا فی بنی سعد فقتله زین وربا الجاہلیت موضوع واول ربا ادوا ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب فانه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن اللہ یوتئن فروشکم احدا تکرہونہ فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غیر مبرج ولکم علیہن رزقهن وکسوتهن بالمعروف وقد ترکتم فیکم ما لم تضلوا ان اعتصمتم به کتاب اللہ ایھا الناس لا نبی بعدی ولا امت بعدکم الا فاعبدوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وآتوا زکاة اموالکم طیبة بها انفسکم وحجوا بیت ربکم وآتیوا ولاة امرکم تدخلوا جنت ربکم وانتم تسألون فماذا انتم قائلون قالوا نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت فقال بإصبع السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات الا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعد من يبلغه أن يكون أوعله من بعد من سمعه ألا ولا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ألا ولا فضل لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر كلكم من بني آدم وآدم من تراب. اے خطبہ اے پوری کائنات دا حضور نظام دے گئے. آج ان کو سمجھ نہیں کوئی نہیں. اے تو میں ترجمے واسطے کم از کم 10 گھنٹے چاہیے نہیں دی تشریح واسطے. پڑھنی کلو واللہ بھی نہ آوے تو بندہ دین دیاں بہ کے ٹی ویاں تے گلاں کرے.
اے تو حضور دا ایک خطبہ ہے، میں بہت سارے حضور دے خطبے یاد ہیں، اور میں وہ یاد ہی نہیں، میں انہوں دے ترجمے بھی آندے ہیں، انہوں دیا تشریحاں بھی آندیاں۔ آج بچے نو تے ABC تو سا پڑھائی تے کلمے بھی بچے نو نہ پڑھائے۔ جس دین واسطے رسول اللہ پتھر اپنے پیٹ مبارک دے 2 بننے، تسی تے میں آج دین دا کی کر رہے ہیں۔ پاکستان چو ممتاز قادری روزے دی حالت پھٹے لگیا، قوم 2 رائے دا شکار ہو گئی۔ جے ممتاز قانون ہاتھ چ لیا تے علم الدین بھی لیا، اے لیٹیا بابا نال، اے علم الدین بھی قانون ہاتھ چ انگریزاں دا لیا۔ انگریزاں دے سلطنت تے سورج بھی نہیں سی غروب ہوندا، اے تے بیچارے انہاں دے غلام ہن، لیکن علم الدین دا مقدمہ لڑن قائد اعظم آئے تے بلایا اقبال نے تے قائد اعظم فلیٹی ہوٹل اج بھی وہ کمرہ محفوظ ہے جہدے قائد اعظم آ کے ٹھہرے 14 جون 1929 سویرے قائد اعظم اگے تے اقبال فائل چکی ہوئی پیچھے۔ ادھا پاکستان اس دن بن گیا سی، لوگا کہتے لبرل۔ جدو قائد اعظم جا کے ہائی کورٹ پیش ہوئے تے جج سی کافر، انہیں آئیں بائیں شائیں کی تھی۔ قائد اعظم سدھے ہو گئے، فرماؤ ججا تینو پتہ ہی کوئی نہیں حضور دی امت نو حضور نال پیار کتنا ہے، گلا کرنا تو۔ آج وہ ساری تاریخ اسی مسخ کر دئیے کیونکہ یہود و نصارہ ساڑھ سے نہیں راضی، اسی پورا قرآن و حدیث ایک طرف رکھ دئیے کہ ٹرمپ جو کہتا ہے وہ ہم نے، حکمران جو ہمارے غلامی کا حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ مارا، پہلے تو مانتے نہیں تھے، مانا تو کہا نہیں جی، کلرکوں کی غلطی ہو گئی۔ اے بڈھے بزرگ بھی تسی بیٹھے ہو جی، اپنے پیو نو کدی کوئی بھولیا؟ اپنی ماں نو؟ یہ حضور دا ختم نبوت بھول گئے، یہ تو کھوتے بھی نہیں بھولے۔ میرے آقا جس گدھے ہوتے سوار ہوتے سن نا حضرت یافور، وہ یہودی دی ملکیت سی، جدو حضور دی ملکیت چاہے نا تو میرے آقا نے پوچھا تیری نسل اگے چلنی؟ تو پتہ ہے کو گدھے نے کی عرض کی تھی؟ حضرت یافور میں کہہ رہا ہوں، عرض کی تھی حضور جس یہودی دی میں ملکیت سی نا جنہ گدھے دی نسل جو میں ماں تے 60 نبی سوار ہوئے، تو یا رسول اللہ جس یہودی دی میں ملکیت سی انہیں 1000 واری میرے کنڈ ہوتے چڑھن دی کوشش کی تھی، ہر واری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا، میں کہا میری کنڈ ہوتے خاتم النبیین سوار ہوا۔ اجے تو حضور قلعے تے یہودی دے بدے ہوئے سی، آج تو یہودی دے قلعے تے کھوتا بدے سی، تے کھوتے جتنے بھی غیرت نہ ہوئے ختم نبوت دے بارے تے کہے جی میں عاشق رسول ہاں، سانو بھی دسو نا عشق رسول کیڑا ہے جہدے چ ناموس رسالت بھی نہ ہوئے، ختم نبوت بھی نہ ہوئے، مسجداں دے سپیکر بھی نہ ہون، قرآن و حدیث بھی نصاب وچوں کٹ دتا جائے، تے مرزائی بھی بہن بھرا ہون حکمراناں دے، تے جناب بھگوان تے اللہ ایک ہی ہوئے، مندرن جا کے کہے کہ عارضی جئی لکیر ہے اے تے ختم ہو جائے گی۔ میں کہا اقبال دی قبر تے جاؤ، قائد اعظم دی قبر تے جاؤ جی، تسی لکھاں بندے کیوں شہید کروائے سن اور لکھاں گھر کیوں جڑوائے جی عارضی جئی لکیر ہی بنانی سی۔ اے گلاں کرن تو بعد تسی مڑ کے کہندے مولوی ایسے ہے، مولوی تو آپ کی ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ توجہ جی، کھوتے جتنی بندے غیرت نہ کہندے نہیں وہ بھی عاشق رسول ہے۔ میں کو گدھے نے عرض کی تھی حضور میں نے وہ پٹدا بھی سی، بھکھا بھی رکھدا سی، کھوتا ایک واری نہیں بھولیا، چلو یار میں کہا جو پاندا روز تے چلو آج میری کنڈوں تے سوار ہو جا، کھوتا نہیں بھولیا ایک واری بھی، تے 300 جا کے اسمبلی جو حضور دی ختم نبوت بھول گئے۔ پھر سانو کہنے جی مولا ہلکی بات کرو، ہلکی تب ہوتی ہے جب میں رویا جی، میں نو گھسیٹ کے لے گئے، میں نو ہتھکڑیاں اندر بھی لائی رکھیاں، میں نو ویسے نال ویل چیئر نہ بھی بدھی رکھیا، تے میں تواڈے سامنے ہس رہا ہاں جی، میں نو بالکل کمرے چ بھی علیحدہ، میں باہروں بندہ لے گئے سی جیل وچ بھائی میری خدمت کرے گا، او بندہ بھی علیحدہ کر دیتا، تے راتی روے گا اٹھ کے چیخے گا، میں نو بستر ہو جا دیتا جے دوروں بدبو آندی سی، میں پھر ایو جی چادر سی اودے ستا رہا، ٹھنڈی 22 جنوری دی رات ہوئے تو بندہ سہ سکنا، باہر سلاخاں جو ٹھنڈی ہوا آ رہی ہوئے، لیکن میں بڑے تسلی نال ستا، میں کہا جنہاں دا اسی کام کر رہے ہیں اگر وہ راضی ہیں کہ مولی خاتم اتھے مرے تے اور چاہیے دے وے سن، لیکن میری قسمت نہیں سی، میرا دل سی بھائی میرا جنازہ جیل چ اٹھے مزہ آئے گا، لیکن میری قسمت شاید نہیں سی میرا جنازہ، میں اتھے بھی بڑی کوشش کی تھی شہید ہونے دی، میں آج نہیں کس واسطے اسی کی کرنا ہے نا زندگی نو یار، صحابہ اپنی جانا 1200 صحابہ جنگ یمامہ شہید ہو گئے ختم نبوت دی خاطر، 1200 صحابہ شہید ہوئے، پوری امت مل کے اس گرد راہ نو نہیں پہنچ سکتی جتھے صحابہ چلن، مٹی دا مقابلہ نہیں کر سکتی، صحابہ جتھے پیر رکھے وہ 1200 شہید ہو گئے، تے جڑے زخمی ہوئے ہزارہ صحابہ شدید زخمی ہو گئے سن، ام عمارہ جنگ یمامہ موجود سن، واپس آئیاں ہاتھ کٹوا کے ختم نبوت دی خاطر، ساڑیاں کیڑیاں ماما ہوئیاں، پترا باہر نہ نکلی، حالات نہیں ٹھیک، ام عمارہ آپ دا پتر حضرت حبیب بن زید، پہلے آپ نے پتر کٹوایا، مسلمہ کذاب آپ دے پتر دا ایک عضو کٹیا تو کر کے نہیں کٹیا،
پھر اے کٹیا پھر ڈائی پھر اتنا سارا جسم بچیا آپ دا ہر واری پوچھتا سی میں کون ہوئے وہ کہندا سی میں نبی ہاں اتنا جسم آپ دا جدو بچیا نا ناف تک انہیں سارا آپ دا جسم کٹ دیتا ہے کہ ٹکڑا کیتا صحابی رسول دا ام عمارہ دے پتر حضرت پھر اتنا ثم احرقہ بالنار پھر اتنا جسم چک کے انہیں آگے چھوٹ دیتا پھر انہیں پوچھا اتشہد انی رسول اللہ اور تم گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہاں صحابی رسول نو اگ لپیٹ لیا جسم کٹیا ہویا جدو انہیں پوچھا نا میں کون ہاں فرمایا کتیا تو کون ہے رسول تے رسول اللہ یہ تو کون کیا حتی مات فی النار صحابی رسول آگے جلدیں شہید ہو گئے آپ دی ماں ام عمارہ ایک پتر بچہ عبداللہ او لے کے جنگ یمامہ چلی گئی صدیق اکبر کو آئی انہوں نے کہا میں نہیں جانا ہے ختم نبوت دے منکر خلاف اے مسلمانہ دیا مامان ایک پتر کٹوا کے جلوا کے تے 12 زخم میدان عہد وچ حضور دا دفاع کر دیا کھا دین ام عمارہ پھر دوسرا پتر لے کے پھر جنگ یمامہ چلیاں گئیاں اوتے پھر آپ فرمانیاں میں اللہ نے وعدہ کیتا سی میں اپنے ہاتھ نہ منکر ختم نبوت نو قتل کراں فرمانیاں میں نے جدو صحابہ وکھایا نا او ویکھے تے فشددت علیہ فرمانیاں میں تلوار لے کے دوڑی کہ میں اج نو اپنے ہاتھ نال مارنا فارد علی رجل منهم فضرب یدی فقطع کہندیاں مسلمہ کذاب دا ایک حامی اگے آیا انہیں میرا راستہ روکن دی کوشش کی تھی میں انہوں ہٹان دی کوشش کی تھی انہیں میرا ہاتھ تے ماریا میرا ہاتھ کٹ دیتا اگے حضور جڑا لفظ نو بڑے عجیبن ایتھے تے خالی چاول کھا کے محفلاں وچ تے جمائیاں لے رہے ہوندے بھئی بڑے تھک گئے اے تقریراں سن کے تھک گئے تے صحابہ گردن کٹا کے نہ تھکے میں تے اس گل تے حیران ہاں لوگاں نوں جمائیاں آ رہی ہوندیاں ساڈی تقریر اور میں آکھیا جلیا اکھ بند ہون دی دیر پتے لگ جان گے اوتھے کتنی دیر تو سونا ہے تینوں پوچھنا بھی کسے نہیں آنا اوتھے رسول اللہ نے لگ پتے جان گے اکھ لیکن اس ویلے فائدہ کوئی نہیں آج اسی کہہ رہے ہیں آج لے ان کی پناہ ہاں آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا آپ دا کٹے ہوئے ہاتھ جی تے 11 زخم تلواراں دے ہور انہاں لا دیتے فرمانیاں واللہ ما عرجت علیہ فرمانیاں اللہ دی قسم ہے میں لڑکھڑائی بھی کوئی نہیں حتی انتہیت الی الخبیث ام عمارہ کہندیاں یہاں تک کہ میں مسلمہ کذاب خبیث کے پاس پہنچ گئی وہو سریون فرمایا وہ قتل ہویا پیسی وابنی عبداللہ یمسح سیفہ بسیابی میں ویکھیا تے میرا پتر عبداللہ اپنے کپڑے نہ اپنی تلوار صاف کر رہا فقلت قتلتہ فرمایا میں کیا پترا اور منکر ختم نبوت مار دیتا نے قال نعم یا امہ کہنے لگا ہاں امی جی مار دیتا ہے تے پھر ہویا کی ہاتھ کٹے ہویا 11 زخم تلواراں دے لگے ہوئے جسم خونو خون تے فرمانیاں فسجدت للہ شکرا وقطع اللہ دابرہم فرمایا میں سجدے میں گر گئی یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے نبی کی نبوت کا منکر آج مارا گیا توجہ اے میں تو اڑنا زندہ باد زندہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ تاجدار ختم نبوت این زندہ باد اے مائی اور دی گل سنن تو بعد مردہ بھی اٹھ کھڑوندا کہ عورت ہو کے اتنے زخم کھا کے تے پھر سجدے گر پئیاں تے پتر بھی نہ چیخیا اما جی اے کی ہویا اما جی ادھر آؤ میں تہاڈا علاج کراں نہ پتر بھی اوتھے نال بیٹھیا تے ماں سجدے وچ پئی ہوئی میں اس اسلام دیاں گلاں کردا میں اس اسلام دیاں گلاں نہیں کردا جس اسلام وچ بدر بھی نہ ہوئے احد بھی نہ ہوئے خندق بھی نہ ہوئے مستلق بھی نہ ہوئے تبوک بھی نہ ہوئے یرموک بھی نہ ہوئے قادسیہ بھی نہ ہوئے کربلا بھی نہ ہوئے محمود غزنوی بھی نہ ہوئے صلاح الدین ایوبی بھی نہ ہوئے خالد بن ولید بھی نہ ہوئے نور الدین زنگی بھی نہ ہوئے یہ سارا کچھ نہ ہوئے ممتاز قادری بھی نہ ہوئے علم الدین بھی نہ ہوئے تے ہوئے اسلام میں جو اسلام پڑھیا کوئی میں نے کوئی پڑھائے ہو جائے اسلام جہدے وچ حضور دی عزت دی گل آوے تاں وی کوئی چھوڑو ایویں مولویاں دے مسئلے اے لگ پتے جان گے تینوں ہاں اکھ بند ہون دی دیر ہے ساڈا اتنا ہی کام ہے جدو ہے جی او کی طرح ہے سی تے لوہار گل بڑی وڈی کر گیا عالم لوہار گل بڑی وڈی کر گیا کہن لگا قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیانو کیوں جی جدو آخری باری کہن لگے کالو انک لانت یوسف اے لمبا واقعہ ہے پھر آخر تے کہن لگے او ہو اینج قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیانو تے قدر نبی دا معلوم ہوسی قبراں وچ پیانو اس دن پھر پتہ لگنا ہے اوہو میں نے اس کوٹڑی سارے سٹ گئے تے نہ کوئی بوئے تے نہ کوئی باریاں اس دن جو رسول اللہ فرمایا کہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں پھر اس دن پھر کی بنے گا
اج اتنی حضور نال پیار کرو، یہی ساڈا مقصد ہے. تسی اقتدار اتنے آؤ، ایم ایل اے بنو، ایم پی اے بنو، اتنے آؤ، تسا ہی بیٹھو. میری ڈیوٹی اتنی ہوئے گی کسی مسجد میں جھاڑو دینا رہوں، اساں اور کچھ نہیں کرنا. سانو کی چاہیے؟ کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف حضور دا دین تخت تے لیاؤ. ہاں مینوں تسی ڈی چوک تے خیمہ رکھ دینا، میں تے سارے وزیراں نو روز ایک حدیث پڑھاندا رہاں، میں انہاں دے کلمے سدھے کراندا رہاں. کیوں جی؟ جنوں کل ہو اللہ نہیں آندی میں انہوں پڑھاواں گا قل هو اللہ احد. کیوں جی؟ میں انہوں مخرج نہ پڑھا دیاں. اسی اتنا ہی کرنا ہے، اسی اور کی کرنا ہے؟ بس کرو ساڈے خلاف پراپگنڈے چھڈو تے آخر ایک دن جانا ہے. او جان تو پہلے جی قبر میرا پتہ ہے کی خواہش ہے کہ حضور دا ہر امتی حضور نال اتنا پیار کر کے جاوے کہ قبر جدوں رسول اللہ آ تشریف لے آن تے فرشتے پوچھن لگن تے حضور خود فرما دیں جانے دو یا اپنے ہی. بس میرا اتنا ہی مقصد ہے، اور کوئی مقصد نہیں. ہاں جی بس اتنا ہی میرا، اور کوئی مقصد بس اتنا مقصد ہے. اپنے آپ نو بدلو، اے ساریاں تعویلاں چھڑ دو. جدوں حضور دی گل آ جائے نا، اتنے تے جھلے کتے بھی نہیں بولے جھلیو. امام کہندے کتا جھلا ہو گیا، کتا جھلا. اے جس طرح ساڈے ملک کی عیسائی رہندے نا، انہاں نو کہندے ذمہ، شریعت دی اصطلاح ہے. ایک ذمہ کول گزریا کتا لاہوری جھلا سمجھدے کوئی نہیں. پاگل ہلکا، پنجابی کہندے ہلکا ہو گیا. امام کہندے وہ کتا ہلکا ہے، کافر دے پیچھے لگ گیا ذمہ دے. وہ اگے پیچھے فدخل البحر. وہ کافر نے ویکھیا کہ پانی سی، انہیں چھاڑ دریا وچ مار دیتی. انہیں کہا کتا تو جان نہیں چھڑدا. انہیں جا کے ڈبکی لائی، کافی دیر بعد انہیں سر کٹیا. انہیں کہا کتا جھلا چلا گیا ہونا ہے. لیکن امام کہندے انہیں جب سر باہر کٹیا دیکھا ینتظرو، کتا کنارے کھڑ کے انتظار کر رہے. ہن ذمی گل کے کیتی کافر نے، فقال ذمیو، اور کافر ذمی کہنے لگا اے کتیا تو میری ایویں نہ جان چھڑدا، انی فی ذمت محمد، میں محمد عربی دی پناہ لینا. ہن لڑنا ہی کتا جھلا. امام کہندے فول القلب یادو، کتے نے جدوں حضور دا نام سنیا تے جناب پیچھا مڑیا تے انے واہ دوڑ پیا تے مڑ کے کہنے لگا اوے میں جھلا ضرور ہاں لیکن جیڑا نام تو لیا میں انہاں نو جاننا. ایتھے جھلے کتے بھی حضور نو نہ بولے تے اسمبلیاں دے ممبر بیٹھ کے ختم نبوت بھول گئے. تے پھر تسی کہندے ہو نہیں جی مولانا صاحب تو بڑی سخت بات کرتے ہیں. تے جھلے کتے بھی حضور نہیں بولے. اے دریائے دجلہ نو حضرت سعد کیا جاندا اسی کون ہاں؟ انہوں نے کہا کون ہو؟ انہوں نے کہا محمد عربی دے غلام پار جانا ہے. دریائے دجلہ لمحہ پہ گیا، دریائے دجلہ لمحہ پہ گیا. لمحہ ہن تسی کہو گے جی لمحہ کیوں پہ گیا؟ صحابہ کہندے نے ساڈے گھوڑیاں دے سراں تو اتوں پانی جا رہے سی لیکن گھوڑیاں دے پیر بھی گلے نہ ہوئے. پانی سراں تو اتوں جا رہے ہوئے تے پیر بھی گلے نہ ہون. دریا بھی حضور نو جانن تے شیر بھی جانن. حضرت سفینہ تے حملہ خاور ہو گیا شیر تے آپ نے فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، فرمایا جاندا میں محمد عربی دا غلام ہاں. تے شیر پیراں وچ ڈے پیا. انہاں کہا جناب جنہاں دا نام تسی لیا اسی انہاں نو جاننے. دریا تسی تے مدینہ پاک رہندے ہو، اود پہاڑ 3 میل ہے. میرے آقا فرماندے سن ھذا جبل یحبنا ونحبہ، فرمایا یہ ایسا پہاڑ ہے ہم سے پیار کرتے ہیں ہم اس سے پیار کرتے ہیں. اے اپنے آپ نو بدلو. اے کسی نے کوئی کام نہ آنا. جیڑی قوم ایک گلی دے سمجھدی کہ گلی میری بنی تے ختم نبوت دا مسئلہ نہ سمجھی انہیں حضور نو کی منیا. انہوں نے کہا جی ساڈا جڑا نا محلے دے او گلی بنن والی سی تے فلانے بنا دیتی میں پرچی انہوں دینی. تے ایویں جھوٹ مار کے نہ نعرے لائے کرو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. جو رسول اللہ کے نام پر پرچی نہ دے سکا اس نے حضور کے نام پر جان کیا دینی تھی. جی کیا جائے جھوٹ پر اے جھوٹ نہ ہوتے کوئی نہ چل دی گل. میں حضرت جی اے حدیث پاک پڑھ کے خود رک جانا کہ 5 ٹائم بندہ حضور دے پیچھے نماز پڑھے تے پھر منافق کیویں رہے. اے حدیث پڑھ کے نا میں اپنے بہت ہل جانا. 5 ٹائم بندہ حضور دا دیدار کرے تے پھر منافق رہے. اس گل تو بندہ سوچ لو کہ پھر ایمان کس شے دا نام ہے. ایمان صرف اتنی بات دا نام ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. بس حضور نال پیار کرنا ہے تے بغیر سوچے انے واہ. ہاں جی انے واہ حضور نال پیار کرنا ہے. جے تانوں کسی نے کہہ دیتا نا کسی نے جھلا ہے تو پھر سمجھ لانا اج تہاڈی حاضری لگی. ہاں جیڑا سنجیدہ بندے دا اوتے کم ہی کوئی نہیں. اے مولوی میرے جا ایک مولوی 2 لفظ پڑھ کے انچی ٹیپ لے کے مولوی بیچارے انہاں دسنا حضور دی شان.
تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے، اے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، یسرہ رویلا مکان کی گلی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے۔ اے بچے نے اتنا پیسہ خرچ کیتا، پیر صاحب آئے، تسی آئے بیٹھے ہو، میں آیا بیٹھا، دن بھی جاگتا رہا، راتی بھی، ساری رات بھی جاگتا رہا۔ میں سویرے 8:15 بجے ستا، کئی مہینے تو انجے میں راتی نہیں سوندا، بندے آ گئے جی، اے ملن والے آ گئے، اتھوں آ گئے جی، اتھوں آ گئے جی، تقریر تے گیا جی، کئی مہینے ہو گئے رات دا مینوں سمنا نصیب نہیں، پھر بھی میں تواڈے سامنے آیا بیٹھا۔ ہن مینوں کوئی کہے گا نا حضور دی عزت واسطے پشاور جانا ہے تے میں گڈی بیٹھ جانا، چلیے مار تینجی بھی جانا، اعلان ہونا ہے مولوی خادم مر گیا۔ غازی علم الدین دی ماں آخری واری ملن گئی نا میاں والی جیل تے، رو پئی، انہیں کہا سی رو کے جڑا ملے گا وہ ملنا کوئی نہیں۔ غازی علم الدین اپنی ماں نو بڑی بڑی گل، انہیں کہا ماں تو جلی ہے، بہت سارے ماما دے پتر جمدے مر گئے انہیں، کوئی تپ چڑے مر گئے انہیں، کوئی سپ لڑے مر گئے انہیں، تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرا پتر حضور دی عزت تے جان دے کے جا رہے۔ توجہ جی، میں گل مکان لگا۔ علم الدین نو جدو قبر وچ رکھیا نا علامہ اقبال کلندر لاہوری، سید حبیب شاہ اور پیر سید دیدار علی شاہ صاحب، انہاں بڑے بڑے لوگاں جدو قبر وچ رکھیا نا، علامہ اقبال کیا تسی باہر نکلو، میں علم الدین نال ایک گل کرنی۔ علم الدین دے کفن دے بند کھولے تے این جھک گیا اقبال، انہیں کہا علم الدین، اور میں تیری وصیت پوری کیتی، انگریزاں تینوں لاوارساں دے قبرستان دفن کیتا میاں والی، تے میں شخصی ضمانت انگریز گورنر لاہور نو دیتی کہ لاہور وچ ہندو مسلم فساد ہویا تو تسی مینوں او دے بدلے مار دینا، لیکن عاشق رسول دی وصیت ہے او دا جنازہ لاہور آن دے۔ کہنے لگا میں تیری وصیت پوری کیتی، میں تیرا جنازہ لاہور لے آیا، تے ہن میری بھی ایک وصیت ہے، جدو حضور تشریف لے آن تے میرا سلام ضرور دے۔ بس اتنی بات ہے۔ پھر پتہ ہے نا چھاڑ مار کے اقبال باہر نکلیا، اقبال اور راز دسیا نہیں سی، اصل ہویا کہ اقبال نے علم الدین نے اقبال نو کیا نکل تے صحیح نہ حضور آن بھی تے صحیح نہ، تو کی کرنا؟ اور چھاڑ مار کے جدو باہر آیا تو پھر پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دا ہاتھ نپ کے کہنے لگا، او شاہ جی اسی تے گلاں ہی کرتے رہ گئے، ترکھان دا منڈا بازی لے گیا، یہی بازی سی کی محمد سے، بس حضور دا دین لیاؤ تاکہ قیامت والے دن کوئی شرمندگی نہ بنے کہ رسول اللہ نو تو پتھر پون تے تسی ایک پرچی بھی حضور دے دین نو نہ دے سکتے۔ دیکھو دیکھو کون آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین